ایک اور اس علاقے کی عظیم شخصیت، بہت مجرب اور ایک کامیاب محترم جناب بابو جی انوار صاحب، مدرسہ امداد الاسلام کمال پور یہیں سامنے ہی۔ میں وہاں کتنی بار آیا ہوں جب مولانا ادھر رہتے تھے۔ ماشاءاللہ یہ بھی بہت ہی حضرت سے واقف ہیں اور بہت زمانے تک ساتھ رہا، یہاں بھی ساتھ رہا۔ تشریف لے آئے ہیں۔ نحمده ونصلي على رسول محترم اور مکرم علماء کرام اور سامعین عزام، بھائی بزرگ و دوستو، حضرت مولانا کی تعزیت میں یہ جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ ایسی عظیم شخصیت کہ جب دل میں ان کا خیال آتا ہے تو آنسو نکلنے لگتے ہیں۔ ہمیں بھی حضرت مولانا کی خدمت کرنے کا موقع ملا۔ یہاں سے پہلے ہمارے ہی مدرسے میں حضرت مولانا مرحوم رہے تھے تقریباً 8 سال۔ بڑی محنت اور جاں فشانی سے اس مدرسے کو ترقی دی اور دور دور تک تعلیمی میدان میں اس کی شہرت ہوئی۔ مولانا کا مزاج واقعی علم دوست تھا۔ کتابوں سے خصوصی تعلق تھا۔ جہاں ہمارے مدرسے میں کتب خانے میں بہت سی نئی اور نایاب کتابیں خرید کر کے جمع کیں، وہیں شوق ہوا کہ پرانی کتابیں بھی کچھ دستیاب ہو جائیں تو اچھا ہے۔ علاقے کے جتنے پرانے فارسی دان لوگ اور پرانے لکھے پڑھے لوگ موجود تھے، گاؤں گاؤں میں گئے، ان سے ملاقاتیں کیں، اور ان کے پاس کافی کتابیں ملی، قلمی نسخے ملے، فارسی کی کتابیں ملی، جمع کیا۔ نواب چھتاری کے یہاں گئے، نواب دانپور کے یہاں گئے، نواب پہاسو کے یہاں گئے، ان کی خوشامدیں کیں اور وہاں سے بھی کتابیں لائے۔ کتابوں سے تو بجھو سب کو عشق تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ اس مدرسے کے اندر دین کی خدمت کی، درس و تدریس کی۔ پھر اچانک کیا توجہ مبذول ہوئی دوسری طرف کہ وہاں سے ہٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس وقت تو ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آخر کیا بات ہوئی۔ مشکات تک کی تعلیم ہے، بہت اچھا ماحول ہے، کافی طلباء ہیں، مدرسین ہیں، سب کچھ ہے، مولانا آخر یہاں رہنا کیوں نہیں چاہتے؟ لیکن بعد میں حقیقت منکشف ہوئی۔ مولانا اصل میں پابندی جو تھی اس کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ تالیف اور تصنیف اور دوسری یہ چیزیں جو ہیں اس طرف کو زیادہ رغبت ہوئی۔
اور مولانا چاہتے تھے کہ جو مدرسوں کی پابندیاں ہوتی ہیں ان میں رہ کر کے میں وہ دین کی خدمت نہیں کر سکتا، چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ میں مدرسہ چھوڑوں گا، اور اپنے ساتھ 2 مدرسین کو بھی لیا، ہمارے بہت پرانے استاد تھے۔ اب دیکھیں اس میں بھی کوئی دین ہی کی فائدے کی بات ہوگی، گو ہماری سمجھ میں نہیں آئی۔ حافظ عبد القیوم صاحب ہمارے مدرسے کے بہت کامیاب استاد تھے، درجہ حفظ کے سینکڑوں حفاظ انہوں نے بنائے۔ ملا جی محمد شوقین صاحب یہ بھی ہمارے استاد تھے بہت پرانے، ان دونوں کو بھی انہوں نے تیار کر لیا کہ کہیں اپنا مدرسہ چلائیں گے، خود اس کا انتظام کریں گے اور وہاں آزادی کے ساتھ رہیں گے۔ وہ بھی تیار ہو گئے اور انہوں نے تجویز کیا کہ کھچڑا چلیں گے۔ کھچڑے میں چھوٹا سا مکتب تھا، وہاں جانے کے لیے تینوں تیار ہو گئے۔ اب ہم بڑے مایوس سے آخر بات کیا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی، مولانا کچھ بتاتے نہیں تھے۔ خیر مولانا نے کچھ کتابیں بھی وہاں بھیج دی اور حافظ صاحب سے اور ملا جی سے کہا تم چلو میں آ رہا ہوں۔ وہ بیچارے وہاں سے ان سے بھی ہم پوچھتے تھے حافظ جی آخر کیوں جا رہے ہو؟ نہیں تو مولانا کہہ رہے ہیں وہاں رہیں گے، ٹھیک ہے، کوئی زبردستی تو تھی نہیں۔ وہ دونوں وہاں چلے گئے، لیکن مولانا کی بات ہے شاید یہاں چند پورے میں کسی سے ہو گئی ہے، مولانا وہاں نہیں گئے، یہاں چند پورے میں مدرسہ قائم ہو گیا، بہت اچھا ہوا ماشاءاللہ۔ وہ دونوں مدرسے جو وہاں گئے تھے وہاں کچھ تھا ہی نہیں، خود ہی بیچارہ غلے والا لاتے تھے، پسواتے تھے، پکواتے تھے، بچوں کو کھلاتے خود آتے، وہ جم نہیں پائے اور پریشان رہے، اور کہاں کئی جگہ عدل بدل کے پھر بعد میں کمال پور ہی آ گئے تھے۔ مولانا کا ماشاءاللہ یہاں مدرسہ کامیابی کے ساتھ چلا اور بہت کامیابی کے چلا۔ جیسے میں نے ابھی عرض کیا، جب کسی طرف کو طبیعت کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس طرف کو ہی آدمی چلتا ہے۔ میں نے تو پڑھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق، فارغ ہونے کے بعد میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کانپور مدرسے میں تشریف لے گئے اور تقریباً 15 سال بہت کامیابی سے مدرسے میں رہے اور پڑھایا، لیکن حضرت کی طبیعت میں غلبہ ہوا کہ قوم کی حالت کیا ہو رہی ہے، مسلمانوں کے دلوں کے اندر سے دین کی عظمت اور اس کی وقت نکل گئی، پریشان ہیں، ان کا کچھ علاج ہونا چاہیے۔ بس اس کے تحت حضرت 15 سال وہاں رہنے کے بعد میں وہاں رک ہی نہیں پائے، اور پھر حضرت تھانوی تشریف لا گئے۔ گویا جب غلبہ اس طرف کو ہوا تو پھر وہاں نہیں جمے۔ یہی کیفیت میں سمجھتا ہوں حضرت مولانا محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تھی کہ وہ تصانیف سے اور تعلیم سے اس طرح سے زیادہ دین کی خدمت کرنا چاہتے، اور یہی وجہ تھی کہ یہاں آ کر کے حضرت نے بہت سی کتابیں لکھی۔ گو طلبہ کی تعداد یہاں نہیں رہی اور اچھے مدرسین بھی نہیں جم پائے، اور جو خدمت درس و تدریس کی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو پائے، لیکن جو خدمت انہوں نے دوسری طرف کی اس کا جواب نہیں۔ حضرت مولانا کو فارسی زبان سے والہانہ محبت تھی شروع ہی سے، اور ہونی بھی چاہیے۔ دیکھیے مجھے تعجب ہوتا ہے جب آج کل کے لوگ خاص طور سے مدرسے والے یہ کہتے ہیں
کہ فارسی کی اب ضرورت نہیں ہے، وقت کا ضائع کرنا ہے، اب تو عربی کی طرف توجہ ہو، اب تو ساری کتابوں کے ترجمے اور سب کچھ اردو میں آ گیا۔ میں کہتا ہوں، دیکھیے میں آپ حضرات کے سامنے بول رہا ہوں، گستاخی ہے میری، میں عالم نہیں، ضرور غلطیاں ہوں گی، مجھے معاف فرمائیں، لیکن جو میری تجربے میں کچھ باتیں آئی ہیں صرف وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ اردو کیا چیز ہے؟ کیا زبان ہے اردو؟ اردو کی اصلیت کچھ ہے ہی نہیں، ترتیب ہندی ہے، الفاظ فارسی کے ہیں یا عربی کے ہیں، اور کیا ہے؟ تینوں زبانوں کا جو یہ ایک مجموعہ ہے یہ اردو ہے۔ اردو میں اگر فارسی کے الفاظ نکل لیا جائیں کچھ بھی نہیں رہے گا، عربی کے الفاظ نکال لیے جائیں کچھ بھی نہیں رہے گا، ہندی کے ٹوٹے پھوٹے ترتیب ہے۔ فوج میں اس وقت جو رہا کرتے تھے شاہی زمانے میں، اس میں کچھ لوگ ہندوستان کے تھے، کچھ ایران وغیرہ سے آئے ہوئے تھے، کچھ ادھر سے مغلوں، تو وہ ایک جگہ رہتے تھے۔ اب ان کو فارسی بولیں اگر تو دونوں کے سمجھ میں نہیں آئے، ہندی بولیں تو اوروں کے، ایسی مخلوط ایک زبان وجود میں آئی کہ جس کو وہ بولنے لگے، کچھ عربی سے، کچھ فارسی سے اور کچھ ہندی سے، وہی زبان اردو ہو گئی۔ اور اس میں شک نہیں کہ اردو زبان نے جب تقریر کی، وہ ترقی کی تو ساری زبانوں پہ حاوی ہو گئی۔ اس کے اندر بڑے بڑے مصنف، شاعر، علامہ اقبال جیسے شاعر، وہ ان کی فارسی زبان میں بہت اچھی اور عمدہ اور زیادہ کامیاب کتابیں ہیں، لیکن فارسی میں بھی وہ جواب نہیں۔ تو اب یہ بتائیے، اردو کی ان کی فارسی، ان کی شاعری اگر پڑھنا چاہیں تو کیا بغیر فارسی کے پڑھے ہوئے کوئی ان کی شاعری کو سمجھ سکتا ہے؟ ایک شعر سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو اردو کیا ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے خطوط فارسی میں ہیں، گو ان کے تراجم اردو میں ہو گئے، کیا وہ روح اور وہ بات اردو میں پڑھ کر کے پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی، جب تک کہ ہم فارسی نہیں پڑھیں گے۔ پڑھنی چاہیے، مدارس میں پڑھانی چاہیے، اور اچھی فارسی پڑھنی چاہیے۔ آج کل مجھے معاف کریں، اس کو چونکہ ایک فالتو زبان سمجھ لیا ہے، اس لیے اس پہ خاص توجہ بھی نہیں جاتی۔ ایسی اس طرح پڑھنی چاہیے تاکہ اس میں مہارت ہو جائے اور سمجھ میں آنے لگے۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، میں جیسا میں نے بھی عرض کیا، کسی عربی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے تو اسکول کا پڑھا ہوا ہوں۔ میں نے سن 50 میں مسلم اسکول بلند شہر میں درجہ 6 میں داخلہ لیا تھا۔ درجہ 6 سے درجہ 8 تک ہمیں فارسی ایز اے سبجیکٹ مضمون کے طور پر پڑھائی جاتی۔ مولانا انور علی صاحب اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، وہ باسند مولوی تھے، وہاں پہ ہمیں اردو اور فارسی پڑھایا کرتے تھے۔ ابتدائی کتابیں آمن روا کریمہ وغیرہ پڑھی تھی بس اس وقت، لیکن اسی فارسی کے سیکھنے کا مجھے اتنا فائدہ ہوا، رفتے رفتے پڑھتے اچھی خاصی مجھے اس کے اندر واقفیت ہو گئی۔ اور جس کو باقاعدہ طور سے فارسی پڑھائی جائے اس کا کیا حال ہوگا؟ میں کہتا ہوں کوئی بھی زبان پڑھائی جائے، فارسی پڑھائی جائے، عربی پڑھائی جائے یا انگریزی پڑھائی جائے، اس کو اس طرح سے پڑھائی جائے تاکہ اس میں مہارت آ جائے۔ آج کل المیہ یہ ہے کہ عربی مدارس میں بھی جو خالص عربی پڑھانے کے لیے ہیں، ان میں بھی اس معیار کی عربی نہیں پڑھائی جاتی کہ فارغ ہونے کے بعد میں طالب علم عربی میں بات کر سکے،
یا عربی کی بات سمجھ سکے یا عربی میں لکھ سکے، تو اس کا 7 سال 8 سال لگانے کا کیا فائدہ ہوا؟ حضرت مفتی سید صاحب پالنپوری کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. حضرت نے یوں فرمایا رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں کافی بڑے مدرسے ہیں، 3 مدرسوں سے میرے پاس مطالبہ آیا، حضرت ہمیں شیخ الحدیث کی ضرورت ہے، ہمارے مدرسے میں شیخ الحدیث نہیں ہے. میں نے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، میں کہاں سے دوں؟ دارالعلوم سے ہزاروں مولوی بن کر کے نکلتے ہیں ہر سال، لیکن بہت ہی مختصر تعداد ایسی ہوتی ہے جن کے اندر استعداد ہوتی ہے کہ وہ شیخ الحدیث بن سکے. اکثر ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کام کے نہیں ہوتے. ہم یہاں ادھر سے کافی مطالبے آتے ہیں، میں کہاں سے دوں، میرے پاس ہے نہیں. بھائی وہیں سے انتظام کرو. حضرت ہم کہاں سے کریں؟ ارے بھائی تمہارے مدرسے میں پرانے استاد تو ہیں کہ ہاں جی ہیں، ان میں جو بہتر ہو اسے شیخ الحدیث بنا دو. حضرت ہاں ہے تو صحیح ہے کیسے، لیکن مجھے کہنا پڑ رہا ان کے الفاظ چونکہ انہوں نے کہا بیان کیے، میں آپ کے سامنے بھی عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا وہ ہیں تو صحیح لیکن ان کے اندر کچھ کمی ہے. کیا ہے؟ وہ نماز میں سستی ہے. ارے بھائی وہ سستی بھی دور ہو جائے گی، تمہیں شیخ الحدیث تو مل جائیں گے. اچھا حضرت میرے کہنے پہ انہوں نے انہی کو شیخ الحدیث بنا لیا. چند روز کے بعد میں نے ان سے پوچھا بھئی تمہارے شیخ الحدیث کیسے رہے؟ حضرت بہت اچھے رہے، بہت اچھا پڑھا رہے ہیں، اور جس دن سے شیخ الحدیث بنے ہیں اس دن سے نماز کی ایسی پابندی کر رہے ہیں کہ ہم حیران ہیں. میرے دوستوں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ مدارس کے اندر بھی طلبہ جو فارغ ہوتے ہیں ان کے اندر استعداد ہو جانی چاہیے جو کہ وہ عربی میں بات کر سکیں، سمجھ سکیں، بول سکیں، لکھ سکیں، تب انشاءاللہ قوم کا فائدہ. ورنہ صرف نام کے لیے. میں ادھر کو آ گیا، حضرت مولانا کا ذکر کر رہا تھا. حضرت مولانا کو فارسی سے والہانہ محبت کی 3 کتابوں کے ترجمے کر دیے، اور فارسی کے گلستان، بوستان، شاہنامہ بہت ان کو ماشاءاللہ اشعار یاد تھے. مجھے بھی کبھی کسی جگہ کچھ اشکال ہوتا تھا تو حضرت مولانا سے رجوع کرتا تھا، اکثر جاتے رہتے. چونکہ وہ بغیر مشورے کے ہمارے مدرسے سے آئے تھے، 1-2 سال تو ذرا کچھ دوری سی رہی، لیکن میں بھی آنے لگا، وہ بھی جانے لگے. بہت محبت کرتے تھے مولانا. کمال پور جا کے اتنا خوش ہوتے تھے، بابو جی آپ کے پاس بیٹھتا ہوں مجھے بڑی راحت ہوتی ہے، آپ کو فارسی سے لگن ہے، بہت میری طبیعت خوش ہوتی ہے. میں بھی کبھی یہاں آتا تھا، بہت خوش ہوتے تھے. آتا ہے ایسے اخلاق حضرت مولانا کے اندر تھے، بیان نہیں کیے جاتے. بھائی زیادہ مجھے نہیں بولنا، یہی چند باتیں حضرت کی مجھے عرض کرنی تھی. با اخلاق آدمی تھے، بہت ہی محنت سے پڑھایا ہمارے ہاں بھی، اور مجھے کئی مرتبہ اپنے گاؤں لے گئے، سہارنپور، دیوبند اور رائے پور، تھانہ بھون، جلال آباد. حضرت سے ملاقات مولانا مسیح اللہ خان صاحب سے حضرت نے کرائی. اب بھی کئی سال سے کہہ رہے تھے حضرت بابو جی آپ کو میں الہ آباد لے چلوں گا، اپنے پیر صاحب سے من کر چلا چلوں گا. خیر اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، آمین آمین، کروٹ چین نصیب فرمائے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ ان کی آل میں اولاد میں مولوی، مفتی، عالم، فاضل دین کے دائی اور شہدائی پیدائے فرماتے رہے. آمین آمین. صدقہ جاریہ وہ چھوڑ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ بے حد ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو غریق. آمین آمین.